بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے جو بہت ہی بابرکت اور بہت خیر والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 برس 4 ماہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے اور اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت کیے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے رہیں 83 برس تک 4 ماہ تک؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی ویسا نہیں ہے نا، ہم مومن ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ 83 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ممکن ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر والی رات ہمیں بطور انعام مرحمت فرمائی ہے، تو اس رات کو اگر ہم نے عبادت کر لی اللہ رب العزت کے لیے تو گویا ہم نے 83 برس 4 ماہ اللہ رب العزت کی عبادت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در منصور میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف میری امت کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ رات انعام نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ رات صرف اور صرف امت محمدی کے لیے خاص ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح کی ہمیں بہت سی روایت ملتی ہیں کہ سبب نزول کیا ہوا، شب قدر کا نزول کیوں ہوا، اس کا سبب کیا بنا، تو اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کی عمریں دیکھی، ان کی تو بہت لمبی لمبی، بہت بڑی بڑی، بہت زیادہ عمریں ہوتی تھی پچھلی امت کی، پچھلی نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب میری امت نیکی کرے گی اور پچھلی امت کی نیکیوں کی برابری کرنا چاہے گی تو وہ ناممکن ہوگا، ہے نا؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پچھلی امت کی عمریں تو بہت لمبی لمبی تھی، تو انہوں نے بہت لمبے لمبے عرصے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ہماری عمریں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہم نے تو بہت چھوٹی مختصر عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کری ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے شب قدر کو بطور انعام مرحمت فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا رہا۔ کتنا؟ 1000 مہینہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بہت زیادہ رشک آیا اس شخص پہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی۔ 1000 مہینہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں نکل سکتا تھا، کیونکہ پچھلی نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت دراز، بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یشع علیہ السلام، جو 80 برس تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سورہ قدر سنائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی، اس کا انعام ہم کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اس طرح کے واقعات تو اور بھی ہیں، لیکن اختلاف روایت کی کچھ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک زمانے میں جب بہت سارے واقعات
ایک بہت سارے واقعات جب رونما ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات جب ہمیں سننے کو ملتے ہیں، تو اس کے بعد جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی ہے تو اس کی نسبت ہر واقعے کی طرف کر دی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو ہو سکتا ہے یہ سورت اس کی طرف نسبت جاری ہے، تو یہ واقعہ بھی تو ہوا ہے نا، تو یہ سورت اس کی طرف نسبت جاری ہے. تو سورہ قدر، لیلۃ القدر کا جو نسبت ہے وہ ہر واقعے کی طرف جاری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سبب نزول سورۃ القدر، لیلۃ القدر کا جو کچھ بھی ہوا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی سبب ہوا ہو سورہ قدر کا یا لیلۃ القدر کا، اللہ تعالیٰ کا ہم کو انعام کرنے کا، ہمیں صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ شب قدر، لیلۃ القدر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی انعام کردہ رات ہے ہمارے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطیہ کردہ رات ہے ہمارے لیے، اور صرف اللہ ہی توفیق دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں عبادت کریں. اللہ اکبر. بات سمجھ آ گئی میری؟ تو اللہ رب العزت مجھے بھی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے رہے ہیں کہ ہم شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کر سکیں. اور عبادت کریں گے تو اس کا ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، بات سمجھ آ رہی، عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے کھڑا ہے تو یہی عبادت اس کے لیے خاص ہوگی، نہیں. عبادت کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری عبادت آ جاتی ہے. آپ نوافل پڑھ سکتے ہو، آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہو جو کہ کرنی ضروری ہے، فرض نماز تو آپ نوافل ادا کرو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ تسبیحات کرو، آپ ذکر اللہ کرو، آپ استغفار کرو، آپ دعائیں مانگتے رہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے رو کے جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو آج کی رات میں. تو یہ قبولیت کی بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب بھی کریں گے، ہمارے تمام مسائل بھی دور کریں گے، اور ہمیں 83 برس 4 ماہ کے مقابل ثواب ملے گا عبادت کرنے کا انشاءاللہ عز و جل. اور خصوصی بات یہ ہے، خصوص ترین بات یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت یہ کلمات اپنے زبان پہ رکھنا ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کلمات شب قدر کی رات میں آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے ازواج کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے. پہلے تو آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ تم مجھ سے، میرے بچوں سے، میرے گھر والوں سے اپنی دین کی خدمات لے لے. بات سمجھ رہی ہے؟ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی دین کی کوئی خدمت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میری اس ویڈیو سے، کوئی بھی میری اسلامک ویڈیو سے کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے یا کوئی نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یعنی کہ میں نے دین کی خدمت کری. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت کا کام لیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی. سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طریقے سے آپ بھی عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تجھ سے کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اسے کہتا ہوں لبیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرا گنہگار بندہ تجھ سے کہتا ہے، تجھے پکارتا ہے، تو اس کو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، تو اپنے نیک بندے کو تو صرف ایک بار لبیک بول رہا ہے اور اپنے گنہگار بندے کو تو 3 دفعہ لبیک بول رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو وہ اپنی نیکی پر یقین کر کے مجھے پکارتا ہے.
ہے نا. اور جب کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے وہ صرف میری رحمت پر یقین کر کے مجھے پکارتا ہے. ہم اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 3 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک. اور یہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری دل کی آنکھ بند ہے. ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں.